مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے اس نظام کائنات کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو۔ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم دولی کر رہا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے بہت سے آسان طریقے ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نیتوں کا درست ہونا سب سے اہم بات ہے۔ جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے تو اس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ نیتوں کا درست کرنا یہ سب سے پہلا اور ضروری امر ہے۔ جس شخص کی نیت درست ہے اس کے لیے ہر جگہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے رکے ہوئے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے آئی ہوئی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ مشکل سے مشکل ترین کام صحیح نیت والے شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اب نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے جس سے نیت صحیح ہو جائے، نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے؟ اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اے اللہ مجھے ہر طرح کی ریاکاری سے بچا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل سے دوسروں کا حسد نکال دے، بغض نکال دے۔ جب حسد اور بغض نکل جائے گا، آج کے دور میں لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسدین بہت زیادہ ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی نیت کو درست کر لے گا تو اس کے مخالفین جتنے اس سے حاسد ہوں گے، جتنے اس کا برا چاہنے والے ہوں گے، وہ کوئی بھی شخص اس اچھی نیت والے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ حاسد کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اچھی نیت والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو وہ شخص کامیاب ہی کامیاب ہے، اور وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو غیظ و غضب میں رہے، جو حسد میں رہے، بغض میں رہے اور دوسرے کا برا چاہتا رہے۔ کسی کا اچھا چاہنا، کسی کے لیے اچھا سوچنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہم جب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری برائی کرے تو ہم کسی دوسرے کی برائی کیوں کریں؟ جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کسی چیز میں نقصان ہو تو ہم دوسرے کا نقصان کیوں چاہیں؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام حکموں پہ چلنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب مسلمان اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ آج کی پریشانیوں کا ایک بہت بڑی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح نہیں کرتے جس طرح اپنے لیے سوچتے ہیں، اس طرح دوسرے کے لیے نہیں کرتے، دوسرے کے لیے اس طرح نہیں سوچتے، بلکہ ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے، دوسرے کو نقصان ہو جائے۔ حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی فائدہ دے دے، میرے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی فائدہ دے دے۔ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہونا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور جو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوں۔ چونکہ اللہ کے بندوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو ہمارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔